بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس سلسلے کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لغات القرآن اور مروجہ تراجم والی لغت کے درمیان معانی میں جو تطبیق ہے، مطابقت ہے، اسے آپ کے سامنے لے کر آئیں۔ ہمارا یہ مقصد ہے۔ اس کے ساتھ مفہوم القرآن کے اندر آیت کا جو مفہوم دیا گیا ہے، وہ مفہوم میں معانی کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، ان دو باتوں پر ہم اپنی ان ویڈیوز میں فوکس کرتے ہیں، اور اس میں صرف قرآنی مفردات کو ہم لے کر آتے ہیں اور قرآنی مفردات پر بات ہوتی ہے کہ قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں کیا متعین کیے گئے ہیں، بس اس حد تک ہم بات کرتے ہیں۔ اب آیا لغات القرآن میں تو بہت سارے معنی دیے گئے ہیں، ہم ان معنی کو فی الحال نہیں لیتے، ہم ان مختصر معانی کو لیتے ہیں جو مروجہ تراجم والی لغت کے عین مطابق ہوتے ہیں، وہیں تک ہم رہتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج سورہ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ پہلی آیت ہے اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ تو ہم اس سے آگے نکلتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں تو بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت سونے لکھا ہے، لیکن ہم اس سے آگے نکلتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں 4 مفردات ہیں: الکتاب، ریب، ھدی للمتقین۔ ہم ان کے مادوں کی روشنی میں ان مفردات کے معانی کو متعین کریں گے۔ الکتاب کاف تے بے مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے کھال یا چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو باہم ملا کر سی دینا، جوڑ دینا، اور اس کے ایک اور معنی آتے ہیں حروف کو باہم ملا دینا۔ یہی الکتاب کاف تے بے لغات القرآن میں معنی دیے گئے ہیں۔ کتاب سے مراد منتشر اوراق کی حلقہ بندی کر کے انہیں اس طرح مجتمع اور یکجا کر دینا جس طرح بوری سامان میں بند کر کے اسے اوپر سے سی دیا جاتا ہے۔ اس کے معنی اس نے لکھا، اس نے خود لکھا، کسی سے لکھوایا، کسی سے کہا، یہ بھی معنی کیے ہیں۔ اب دیکھیں، مروجہ تراجم والی لغت میں کھال یا چمڑے کے 2 ٹکڑوں کو باہم ملا کر سی دینا، اور لغات القرآن میں ہے بوری کو اوپر سے سی دینا سامان بند کر کے۔ اچھا، پھر ایک معنی ہے کہ مروجہ تراجم والی لغت میں ہے کہ حروف کو باہم ملا دینا، تو لغات القرآن میں اس کے مقابلے میں آیا کہ اس نے خود لکھا، کسی سے لکھوایا، کسی سے کہا۔ اب اس میں دونوں میں تطبیق ہے، مطابقت ہے، آپ کے سامنے بات آ گئی ہے۔ دوسرا، پھر ہم مفردات کی طرف آتے ہیں۔ ریب، اس کے معانی کو بھی اس کے مادے کی روشنی میں ہم متعین کرتے ہیں۔ مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے کسی کو شک میں ڈالنا،
اور لغات القرآن میں آتا ہے اصل میں نفسیاتی الجھن اور اضطراب نفس کے معنوں میں آتا ہے۔ نیز شک و شبہ اور بے چینی کو بھی ریب کہتے ہیں، جیسے گمان اور تہمت۔ یعنی مروجہ تراجم والی لغت میں آتا ہے کسی کو شک میں ڈالنا، اور ریب میں بھی شک و شبہ آتا ہے، تو یہ بھی تطبیق مطابقت ہے دونوں میں۔ اب آتے ہیں مفردات کی لسٹ میں سے ہدن پر۔ اس کے بھی مادے کی روشنی میں اس کے معنی متعین کرتے ہیں۔ یہ کثیر مروجہ تراجم والی لغت کہتی ہے کہ یہ کثیر المعانی لفظ ہے، یہی بات لغات القرآن بھی کہتی ہے۔ یہ لفظ قرآن میں متعدد معنوں میں آیا ہے، یہی بات لغات القرآن بھی کہتی ہے۔ اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا، یعنی راستہ بتا دینا۔ اس طرح سے لغات القرآن میں آتا ہے کہ نمایاں اور روشن ہونا، آگے آگے ہونا، راستہ بتانے کے لیے آگے بڑھ جانا۔ تو ہم اسی کو لے لیتے ہیں، راستہ بتانے کے لیے آگے بڑھ جانا یعنی راستہ بتا دینا۔ دونوں میں تطبیق ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب مفردات کی قرآنی مفردات کی لسٹ کا ہمارے اس وقت کی ویڈیو کے لیے آخری ہے للمتقین۔ تو اس کے مادے کی روشنی میں اس کا معنی متعین کرتے ہیں۔ کسی کو تکلیف، یہ مروجہ تراجم والی لغت میں ہے کہ کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانا، کسی کو بچایا اور کس کو بچایا اور کس سے بچایا۔ اچھا، اب لغات القرآن میں آتا ہے کسی چیز کی حفاظت کرنا، نگہبانی، نگہداشت کرنا، اسے مضر اور تکلیف دہ چیز سے بچانا۔ تو مضر اور تکلیف دہ چیز سے بچانا تو ہم نے مروجہ تراجم والی لغت میں پڑھا تھا کہ کسی کو تکلیف یا نقصان سے بچانا۔ تو یہاں بھی تطبیق ثابت ہو رہی ہے، یعنی مطابقت ثابت ہو رہی ہے۔ ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادے کی روشنی میں مروجہ تراجم والی لغت میں بھی متعین کیے گئے ہیں اور لغات القرآن میں بھی متعین کیے گئے ہیں۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہو سکتا ہے آگے کا کوئی انسان اس سے آگے کوئی تحقیق پیش کرے کہ وہ قرآنی مفردات کے معنی ان کے مادوں کی روشنی میں متعین کرنے کی بجائے کسی اور ذریعے سے متعین کرے۔ تو بہرحال اب ہم آگے آتے ہیں مفہوم القرآن کی طرف۔ اس میں الف لام میم کا تو معنی یہ دیا گیا ہے، خدائے علیم و حکیم کا ارشاد ہے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت، تم جس ہدایت کی آرزو رکھتے ہو۔ اب دیکھیں اس میں ہدن کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہدن۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں اسی آیت میں کہ یہ قرآنی مفردات میں سے ہے۔ وہ ہمارے آگے ہم پڑھتے ہیں مفہوم القرآن میں کہ وہ ہمارے اس ضابطۂ قوانین کے اندر محفوظ ہے۔ تو یہ کتاب کے معنی کو اس میں استعمال کیا گیا ہے، جس میں نہ بے یقینی اور تذبذب ہے اور نہ کوئی نفسیاتی الجھن۔ اس جملے میں ریب کے معنی کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ضابطۂ قوانین سفر زندگی میں ان لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں۔ تو یہ جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں، یہ للمتقین کے ترجمے کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ جو غلط راستوں کے خطرات سے بچنا چاہیں، للمتقین، یہی معنی ہم نے پڑھے تھے، ابھی دونوں جگہوں پہ پڑھے تھے، دونوں لغات میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب یہ جو بات لکھی گئی ہے نا کہ یہ ضابطۂ قوانین سفر زندگی میں ان لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ پورے قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ ایک ضابطۂ قوانین ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ آپ زندگی کا سفر کر رہے ہیں، اس میں کوئی الجھن کی بات ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں کو انسانیت کی منزل مقصود کی طرف لے جانے والی راہ بتاتا ہے۔
اب قرآن کی تعلیمات سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ قرآن تو انسان اپنے نبی کے لیے کہتا ہے کہ وہ خلق عظیم پر فائز ہیں، تو وہ یہی قرآن کی منشا ہے کہ اس کی امت کے جو لوگ ہیں وہ بھی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوں۔ اور اخلاق کا اعلیٰ معیار کہاں سے مل کیا ہے؟ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار کہ اعلیٰ معیار کسے کہتے ہیں؟ تو وہ انسانیت کی منزل مقصود ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ انسانیت کی منزل مقصود ہی کو اخلاق کا اعلیٰ معیار کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ مفہوم القرآن بھی جو ہے معنی کو، مفردات کے معنی کو کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔